السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ قال قعدت ابا ہریرہ 5 سنین فسمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، رواه البخاری والمسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی پہلے پاری کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پاک جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ حدیث پاک بھی اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، پیش کی گئی۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرو گے کہ جو زمین میں خون بہائے گی، خون خرابہ کرے گی، فساد مچائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں ان تمام باتوں کو تم نہیں جانتے، یعنی اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت اور مصلحت اس چیز کو میں ہی جانتا ہوں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے اعلیٰ افضل اور باعزت مخلوق کو پیدا نہیں کریں گے، مگر چونکہ اللہ رب العزت اس حکمت کو اور مصلحت کو جانتے تھے، اپنے حکمت اور مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر کے ان کو اپنی نیابت کا اور خلافت کا لباس اور پوشاک پہنا کر خلعت عطا کر کے اس کو اس دنیا میں نازل فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو جو ہے اپنے اقتدار اعلیٰ کو بیان فرمایا،
کہ اقتدار اعلیٰ یعنی مکمل حکومت، سب سے بڑی حکومت اس دنیا کے اندر کس کی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اقتدار اعلیٰ کو اور اپنی حکومت کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کیا کیا، اس کو بھی اس میں بیان فرمایا۔ جیسے بعض عقلاء کا، بعض حکماء کا اور سائنسداں کا کہنا یہ ہے کہ حاکم وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے نا بہت سی معلومات ہوں۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے نا حکمراں ہے، فلاں حکمراں ہے، فلاں حکمراں ہے، جس کو امریکہ کی معلومات ہو، جس کو انگلینڈ کی معلومات ہو، جس کو آسٹریلیا کی معلومات ہو، جس کو ہندوستان کی معلومات ہو، وہ حاکم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی صراحتاً نفی فرما دی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں کہیں جگہ پر جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے، اقتدار اعلیٰ اور مکمل حکومت صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ رب العزت جو ہے سب سے بڑا حکمراں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پوری دنیا کی معلومات کو رکھتے ہیں، ساری کائنات کا علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، سمندروں کا، جبال کا، پہاڑ کا، بحر و بر کا مکمل علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ زمین کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے اپنے نائب کو اور اپنے خلیفہ کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ زمین پر اللہ رب العزت کی نیابت کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کو قائم کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا حکمراں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان الحکم الا للہ، اقتدار اعلیٰ یعنی مکمل حکومت صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ اور ایک جگہ پر بیان فرمایا الا لہ الخلق والامر، اور تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نائب کو بھیجا، اپنے خلیفہ کو بھیجا، جو باذن خداوندی اللہ رب العزت کی اجازت سے زمین پر سیاست اور حکومت اور بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے لیے آئے۔ تو سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا نائب اگر کوئی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے شروع میں ابتدا میں تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلا شبہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے اعلیٰ اور ہم سے برتر کوئی نہیں، ہم سے افضل کوئی نہیں، ہم سے زیادہ باعزت اور مکرم کوئی نہیں، ہم سے زیادہ معزز کوئی نہیں، اور اللہ جو ہے ہم سے زیادہ معزز مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا۔ ان کے یعنی دل و دماغ میں جو ہے نا یہ بات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل و دماغ میں جو بات تھی اور جو خیالات تھے، ان خیالات کو اللہ رب العزت نے دور کرنے کے لیے، ان باتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنی باتوں کو رکھا، تو فرشتوں نے جو ہے اس پر یعنی بطور اعتراض کے کہو یا جو ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہو کہ اعتراض تو فرشتے نہیں کر سکتے تھے، اور فرشتوں نے جو ہے کم علمی کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہو جو دنیا میں جا کر کے جو ہے فساد مچائے گی، کوہرام مچائے گی اور خون کو بہائے گی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مخلوق کو میں جو پیدا کرنا چاہتا ہوں
اس کا علم جو ہے نا مجھ ہی کو ہے، میں ہی جو ہے نا اس حکمت کو، مصلحت کو جانتا ہوں اور اس مصلحت کے تقاضے کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکمل علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو مکمل علم نہیں ہے۔ تو جب مکمل علم اللہ رب العزت کو ہے تو اقتدار اعلیٰ بھی اللہ رب العزت ہی کو ہے، اور سب سے بڑا حاکم بھی اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے علاوہ سب سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نائب کو اور سب سے پہلے خلیفہ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں آنے کے بعد میں احکام الہیہ کو نافذ کیا، اور اس خلیفہ اور نائب کا جو تقرر ہوتا تھا، یعنی خلیف کا جو تقرر ہوتا تھا اور نائب کا جو تقرر ہوتا تھا وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا تھا، اور وہ بلا واسطہ ہوا کرتا تھا، وہ کسی کی محنت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، یا کسی کے کسبی عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، یا کسی کے مجاہدے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ایک شخص جو ہے نا خوب محنت کر رہا ہے، خوب مجاہدے کر رہا ہے، خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، اور خوب دین کی محنت کر رہا ہے، اور خوب ذکر و اذکار کر رہا ہے، خوب جو ہے نا اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس مجاہدے کی بنیاد پر وہ نبی بن گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا تھا اس کو جو ہے نا نبی بنا کر اللہ رب العزت بھیجتا تھا، اور وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے، اس میں جو ہے نا کسی کے کسب کا اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنی محنت سے حاصل کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے نا جس کو عطا کرنا چاہتا تھا اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا آدم کو نبوت دینا تو آدم کو نبوت دے دیا، اللہ چاہتا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دینا، ادریس علیہ السلام کو نبوت دے دیا، اللہ چاہتا تھا حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنانا، شیس علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اور اللہ چاہتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کرنا تو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دے دیا، اور اللہ چاہتا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنانا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اللہ نے چاہا اسحاق علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اللہ نے چاہا یعقوب علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اللہ نے جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اللہ نے جو ہے نا ان کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبروں کو پیغمبری عطا کی، ہر پیغمبر کو نبوت عطا کی، اور پیغمبروں میں سے بعض کو رسول بنایا۔ اللہ رب العزت نے سب کا دین ایک رکھا، شریعتیں جو ہے نا مختلف رہی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت میں جو ہے نا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب جو ہے نا برابر کے شریک رہے۔ آپ دوسرے پیغمبروں میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے؟ آدم میں حضور میں کیا فرق ہے؟ ادریس میں حضور میں کیا فرق ہے؟ شیس میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ نوح میں اور حضرت محمد رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ اور ابراہیم میں حضرت محمد رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ اسماعیل میں، اسحاق میں، یعقوب میں، اور دوسرے پیغمبروں میں عیسیٰ میں، موسیٰ میں، یحییٰ میں، زکریا میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو، اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو، فرشتوں میں بھی اللہ کے رسول ہیں، اور انسانوں میں سے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے جو ہے نا نبی نہیں بن سکتا، کوئی بندہ جو اپنی مرضی سے جو ہے نا رسول نہیں بن سکتا۔ جیسے آج کے پاخنڈی، جیسے آج کے بے وقوف، جیسے آج کے احمق زمانہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، میں جو ہے نا مہدی ہوں، اور میں جو ہے نا عیسیٰ ہوں، اور میں جو ہے نا فلاں ہوں، میں جو ہے نا رسول ہوں، تو اللہ نے یہاں پر اس کی نفی کر دی، اللہ نے اس کی تردید کر دی،
اور اللہ نے بیان فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ پیغمبری میں، نبوت میں، رسالت میں سب پیغمبر برابر کے شریک۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس آیت کریمہ میں فضیلت کے اعتبار سے بعض پیغمبروں کے مرتبے کو اونچا کیا، بعض کے مرتبے کو جو ہے نا بعض حیثیت سے الگ بیان کر دیا، بعض کے پیغمبر کے درجے کو جو ہے نا بعض سے جو ہے نا اونچا کر دیا۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اور پیغمبروں سے کیوں الگ ہے، کس وجہ سے الگ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 114 صورتیں نازل کی ہے۔ کتنی صورتیں نازل کی ہیں؟ پہلی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور آخری صورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس ہے یا نہیں سورۃ الناس؟ پہلے پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد رسول، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، آخری پیغمبر کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی کون سی صورت ہے تو آپ کہیں گے کہ سب سے پہلی صورت ہے۔ سورۃ الناس کون سی صورت ہے تو آپ کہیں گے کہ سورۃ الناس سب سے آخری صورت ہے۔ پیغمبروں میں سے سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی سورۃ الناس کے بعد میں جو ہے نا فلاں پارے کے اندر جو ہے، سورۃ الناس کے بعد میں فلاں پارے کے اندر سورہ ملک موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورہ ملک جو ہے نا آخری صورت ہو گئی۔ یہ مطلب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے اور ان کو اٹھایا جا چکا۔ اور ان کو کیوں اٹھایا گیا؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ قرب قیامت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو دکھانے کے لیے، عیسائیوں کو دکھانے کے لیے آسمان سے نازل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آسمان سے نازل ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عیسیٰ جو ہے نا حضور کے بعد میں پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ جیسا کہ آج کل جو ہے نا بعض لوگ، بعض جاہل اور ان پڑھ مسلمانوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور گمراہ کر رہے ہیں اور مسلمان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی وجہ سوچی ہے کہ مسلمان کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اللہ لا يقبض العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ علم کے ساتھ میں علماء کو بھی اٹھا لے گا۔ علماء ختم، علم ختم۔ آپ کو علم بتلانے والا کوئی نہیں ہوگا، صحیح مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے نا صحیح نہج پر چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، دین کے صحیح راستے پر چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے اندر استقامت پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب صحیح عالم باقی نہیں رہے گا تو اس دنیا کے اندر جاہلوں کی حکمرانی ہو جائے گی، اور وہ جاہل جو ہے نا خود بھی جو ہے نا جاہل تھے، لوگوں کو جو ہے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود تو گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا خلیفہ اگر کسی کو بنایا تو کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضور تک ایک ایک بعد جو ہے نا خلیفہ آتے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے پیغمبروں میں کیا فرق ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ کا جو سلسلہ ہے، بلا واسطے سے اللہ رب العزت کے احکام کو اللہ رب العزت سے حاصل کر کے اس دنیا میں وہ نافذ کرتے تھے۔ جو بھی پیغمبر آتے تھے اللہ سے بلا واسطہ، اللہ سے اللہ کے احکام کو معلوم کر کے اس دنیا میں ان احکام کو نافذ کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ خلافت اور نیابت
آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے ختم ہو گیا۔ نبوت میں، رسالت میں تمام پیغمبر برابر کے شریک ہیں، مگر ختم نبوت میں جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ نہ اللہ رب العزت نے آدم کو عطا کیا، نہ نوح کو عطا کیا، نہ شیس کو عطا کیا، نہ ادریس کو عطا کیا، اور نہ ابراہیم کو عطا کیا، نہ اسماعیل کو، نہ اسحاق کو عطا کیا، نہ یعقوب کو، نہ جو ہے یعقوب کے بیٹے یوسف کو عطا کیا، نہ یحییٰ کو، نہ زکریا کو عطا کیا، نہ سلیمان کو، نہ داؤد کو عطا کیا، نہ عیسیٰ کو عطا کیا، نہ زکریا کو عطا کیا، نہ یحییٰ کو عطا کیا۔ عطا کیا تو اللہ نے کس کو عطا کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اسی لیے جو ہے نا ایک حدیث ہے عقیدہ ختم نبوت میں، یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء کا آخری ہوں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ امتوں میں سے جو ہے نا، بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نبیوں میں سے میں ایسا نبی ہوں جو میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے تم ایسی امت ہو جو تم میرے حصے میں آئی ہو۔ اگر موسیٰ بھی اس وقت میں بحیات ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کی اتباع کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبی تو ہوں گے، نبوت پر عمل نہیں ہوگا، نبوت ان کو حضور کے پہلے مل چکی ہے۔ اس بات کو جو ہے نا سمجھ لو۔ تو اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ خلیفۃ اللہ کا سلسلہ حضور تک چلا آ رہا تھا، حضور تک آ کر کے جو ہے نا ختم ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہاں پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب اللہ کے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلیفہ۔ اب حضور کے بعد میں جو بھی خلیفہ آئے گا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ الرسول ہوگا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب خلیفۃ اللہ نہیں آنے والا، اب خلیفۃ الرسول آئے گا۔ جیسا کہ میں نے اب حضرات کے سامنے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کی خدمت میں 5 سال تک رہا۔ قعدت ابا ہریرہ 5 سنین فسمعت ابا ہریرہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کی خدمت میں 5 سال تک رہا، اور ابو ہریرہ سے میں نے جو نا یہ حدیث سنی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور بنی اسرائیل کی قیادت اور بنی اسرائیل کی حکومت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سمجھنے کی بات ہے، کیا بیان فرما رہے؟ بہت اہم حدیث ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ بنو اسرائیل کی سیاست، بنو اسرائیل کی قیادت، بنو اسرائیل کی رہنمائی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون، کہ جب کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اس کے بعد میں دوسرا نبی آتا، وہ ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ جب وہ نبی چلا جاتا تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی آتا، اس کو اللہ رب العزت نیابت اور خلافت عطا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نیابت اور خلافت کا پوشاک اس کو عطا کیا کرتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، بنی اسرائیل نے ان کو سازش کر کے قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، بلکہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیا۔ بنی اسرائیل کی پولیس نے، یعنی روم کی پولیس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو، ایک پولیس کو اندر بھیجا، جاؤ عیسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اندر اکیلے تھے، اب یہ جانے والا بھی اکیلا تھا۔ اب بہت دیر ہو گئی، نہ وہ نکل رہا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب پولیس باہر سے اندر دیکھنے کے لیے گئی کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کو ہم نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا، کیوں نہیں آیا؟ پولیس اندر دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ اندر تو ایک ہی شخص ہے اور اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے۔ اب جو ہے نا وہ کشمکش میں جو ہے نا یعنی شک میں پڑ گئی کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا۔ اب بالآخر بات یہاں تک پہنچی کہ بھائی ہو یا نہ ہو یہی عیسیٰ ہے۔ اس کو پکڑ کر کے اس کو قتل کیا اور سولی پر لٹکا دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ ایسے جو ہے نا دھوکہ دہی چل رہی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اس چیز کو محسوس بھی نہیں کرتے اور وہ جانتے بھی نہیں۔ بنی اسرائیل نے جو ہے نا امت کو جو ہے نا دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت میں اللہ رب العزت اپنی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر ان کو نازل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے اے بنی اسرائیلیوں، اے عیسائیوں، تم نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھ کو اٹھا لیا تھا۔ اب میں نے آ کر کے جو ہے دجال کو قتل کر دیا، اب تمہارا بھی خاتمہ ہوگا، بنی اسرائیل کا کھلے عام جو ہے نا قتل ہونے لگے گا۔ یہ صاف اور صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں ہے، اور وہ آخری جنگ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ تو اللہ کے سب سے آخری خلیفہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو بھی خلیفہ آنے والا ہے وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا بلکہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ یہ دونوں چیز کو سمجھ لو، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں اللہ کا خلیفہ ہے، فلاں اللہ کا خلیفہ نہیں۔ خلیفہ جتنے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری خلیفہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد میں جو ہے نا خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول میں پہلا خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ دوسرا خلیفہ کون؟ حضرت عمر فاروق۔ تیسرا خلیفہ کون؟ حضرت عثمان ذو النورین۔ چوتھا خلیفہ کون؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ پانچواں خلیفہ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ پھر اس کے بعد میں بنو امیہ میں کچھ آئے، پھر اس کے بعد میں کچھ آئے، پھر جو ہے نا آخر قرب قیامت میں آخر زمانے میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ حضرت مہدی کہنا چاہیے، امام مہدی نہیں، حضرت مہدی علیہ السلام بھی نہیں بلکہ رضی اللہ تعالیٰ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن علیہ السلام یہ پیغمبروں کے ساتھ میں لگتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ جو ہے نا اور لوگوں کا ہے۔ ان کے عقائد کے ساتھ میں ہمارے عقائد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عقائد جو ہے نا بالکل پختہ اور ممتاز ہونے چاہیے تاکہ جو ہے امت کو معلوم ہو جائے کہ توحید پرست جو ہے نا یہ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا خاتم الانبیاء۔ وہ جو حدیث میں نے پیش کیا تھا حضرت ابو امامہ باہلی کی، اس میں انا آخر الانبیاء، اور اس حدیث میں انا خاتم الانبیاء۔
اور اس میں یہ ہے کہ وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، اور میری مسجد نبوی انبیاء کے مسجد کی خاتم ہے، یعنی پیغمبروں نے جو مسجد بنائی۔ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کون سے پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے سب سے آخری مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ تو پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجد کا سلسلہ کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ مسجد نبوی پر ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر مسجد نبوی پیغمبروں کی مسجد میں سب سے آخری مسجد، اور پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبری اور نبوت میری نبوت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ختم نبوت کے عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، بالکل پختہ کرنا ہوگا، جمے رہنا پڑے گا استقامت کے ساتھ میں۔ جب استقامت کے ساتھ میں جمے رہیں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی آئے گی۔ اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، وہ روایت حضرت ثوبان کی ہے، جس کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت میں سے ایک جماعت حق پر برابر جمے رہے گی، اور وہ پوری دنیا پر غالب رہے گی۔ دنیا کی کوئی بدحواس جماعت، مختل جماعت اور بے وقوف لوگ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، چاہے کتنی بڑی قوت ہو۔ تو یہ مدد کب آئے گی؟ جب انسان ایمان پر اور اعمال پر جمے رہے گا تب مدد آئے گی، اور وہ ایمان پر جمے ہوئے ہوں گے اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوگی، وہ اعمال پر جمے ہوں گے اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں شامل حال ہوگی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ذات کے اوپر جو ہے نا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اچھالا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ جس کا چہرہ بھی جو ہے نا ڈھنکا نہیں، وہ بھی آ کر کے جو ہے نا حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، آپ کی ذات کی توہین کرتا ہے، آپ کی نبوت پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اللہ تو اس کا جو ہے نا اس دنیا میں بھی بیڑا غرق کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ بیڑا غرق کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اور عقیدہ مضبوط ہوگا ایمان کی محنت سے اور اعمال کی محنت سے۔ آج ہم نے ایمان کی محنت چھوڑ دی ہے اور اعمال کرنا ہم نے جو ہے نا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانی آ رہی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری خلیفہ، سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی خلافت کا سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب رسول کی خلافت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی